حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب لعیق عباس صاحب ابن وزیر حسین صاحب رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلوات۔ عزیزان محترم، کافی کم ہے وقت ہمارے پاس، مغرب کا وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے اور ہمیں وقت پر مجلس کو تمام بھی کرنا ہے۔ ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بھی ہم نے، بڑی پیاری آیت ہے اور ایک ایسی آیہ کریمہ ہے جو قرآن مجید کی چند اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور اتنی اہم دعا ہے کہ تقریباً ہر مومن اپنی نمازوں میں ضرور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے دعا کی شکل میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، سب کو یاد ہے یہ آیت، اور اوریجنلی یہ آیت ہے قرآن کی۔ قرآن کا عجیب اسٹائل ہے، اور واقعاً قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے پہلے کہ یہ کہے کہ ہدایت ہے، یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ آپ کسی مسلمان سے یہ بات کہیں تو کہے گا بالکل، بے شک آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ مگر مسلمانوں میں بہت بڑی اکثریت آپ کو صرف زبانی طور پر تو یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ قرآن بلا شبہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر
آپ کو ان کی طرف سے عملی شک نظر آئے گا اس بات میں کہ کیا واقعی کتاب اللہ کی کتاب ہدایت ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب جو بات میں نے یہ کہی کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اس کو عملی طور پر ہدایت نہیں مانتی۔ ہدایت یعنی گائیڈنس۔ اپنی پریشانیوں میں انسانی فطرت ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے تو اسے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی شخص ہو کہ جو اس کو راستہ دکھائے، کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں بتائیے کہ انسان کہاں جاتا ہے؟ مومن، میں مومن کی بات کروں، چلیں کہ مومنین پریشانیوں میں کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اب کہیں گے ہم تو اللہ ہی سے کہتے ہیں، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حقیقی معنی میں ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ بہت سی پریشانیاں انسان کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہیں، اکثر بما کسبت ایدی، زیادہ تر پریشانیاں انسان کی اپنی لائی ہوئی ہیں۔ کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہوں، اور بہت سی ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بطور سزا ہوں۔ مگر ان دونوں کے علاوہ بہت سی پریشانیاں وہ ہیں کہ جو انسان خود اننیسیسری خود کریٹ کرتا ہے اپنے لیے، وہ چاہے تو خود ان پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ مگر ہم و غم سارا انسان کا کیا ہے؟ یعنی ساری اس کی پریشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اب آپ پرسنٹیج اگر آپ لگا کے دیکھیں، ہر انسان، مثلا میں خود اپنے آپ کو کہوں، میں آپ کو کیوں کہوں، میں ایک دن ایک قلم اور کاغذ لے کے بیٹھوں اور یہ دیکھو کہ میرے ذہن میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی سٹریس ہے، جو بھی میرا ڈپریشن ہے، اگر خدا نخواستہ ہے، اس کا ریزنز کیا ہیں، کیا میری وریز کیا ہیں، میری فکریں کیا ہیں، تو اب میں نے لکھنا شروع کیا، 1 2 3 4 ایک فہرست بنائی کہ یہ پریشانی ہے، یہ والی پریشانی ہے، یہ والی، اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، یہ دعا قبول ہو جائے، وہ والی دعا قبول ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، میں اللہ سے دعا کرتے رہتا ہوں۔ آئے دن شکایتیں ہم کو ملتی ہیں، ہم کو لوگ ہمیں کال کر کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحیح ہے، ہوتا ہے ایسا۔ جتنی بھی پریشانی، توجہ کیجئے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جتنی پریشانیاں ہیں مومن کی، اس کی فہرست بنائے، مومن کی، جو قرآن کو کتاب ہدایت مانتا ہے، اس کی فہرست بنا کر یہ دیکھے کہ اس کے بعد اس نے جو 10 پریشانیاں لکھی ہیں ایک پیج کے اوپر، ان پریشانیوں کا تعلق کس دنیا سے ہے؟ اس دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ اس 10 میں توجہ کیجئے گا، میں نے بہت سخت امتحان میں آپ سب کو ڈال دیا اس وقت۔ ان 10 پریشانیوں کی فہرست میں 10 ہو سکتا ہے 100، میں صرف ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں جو پریشانیاں ہیں کون کون سی ہیں؟ یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی پریشانی ایسی بھی ہے جس میں یہ شخص پریشان ہے آخرت کے تعلق سے؟ کتنا سخت سوال میں نے کریٹ کر دیا آپ سب کے سامنے، اور اسی طرح میرے دوستوں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، میں یہ بات اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں تجربات کی دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی بات نہیں مانی جاتی جب تک کہ صحیح ایکسپیریمنٹ آپ اس کو کر کے نہیں دکھائیں کہ بھئی یہ ہے، تجرباتی سائنس ہے۔ اسی بیس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، بھئی ہو سکتا ہے کہ ان میں مومنین ایسے ہوں کہ ان کی ٹاپ 10 میں صرف آخرت کی باتیں ہوں، یا اللہ مجھ کو شفاعت مل جائے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھے وقنا عذاب النار، جہنم سے مجھ کو بچا لے، یا اللہ میری ساری فکر آخرت کی ہے، یا اللہ جب مجھ کو بلایا جائے تو مجھے اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے۔ یہ ساری فکریں، یہ جو ٹاپ 10 ہے، اس میں کہیں پر کہیں کسی جگہ ایک کہیں آ جائے تو سبحان اللہ۔ مگر ساری پریشانی جو منہ لٹکا ہوا ہے،
خیریت تو ہے نہیں بھائی، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ تو نکلا کہ وہ کیا پریشانی ہے. اب میں اتنی سی تمہید، کیونکہ وقت نہیں ہے، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب سنیے آیت. جو آیت آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، وہ آیت اتفاق سے آج میرے ذہن میں آئی کہ چلو میں اس پر گفتگو کروں. تو وہ آیت کریمہ اٹھایا آپ نے ہاتھ قنوت میں، نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. کیا کمال کی آیت ہے. اے پروردگار مجھے اس دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں مجھ کو نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. یہ آیت جس جگہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202. اتنی آسان یہ آیت ہے، اس کا ریفرنس اتنا آسان ہے کہ آپ کو یاد رہے گا، جا کے پڑھیے. حج کی بات ہو رہی ہے، واجبات حج بیان کیے جا رہے ہیں. جو لوگ جا کر مناسک حج کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حج سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان حج جاتا ہے، اپنا پوری زندگی میں ایک بار واجب ہے حج، کتنا اہتمام کرتا ہے حج کرنے کے لیے، کیسا پیسہ بھی پاک ہو، اہتمام بھی ہو، انتظام بھی ہو، مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں، لوگ رخصت کرنے جا رہے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں تو لوگ ان کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، حاجی صاحب، حاجی صاحب. حج کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے متعلق یہ آیتیں پڑھیے جا کر. قرآن کا کمال ہے میرے دوستو، کہاں چھوڑ دیا ہے قرآن کو لوگوں نے. اگر قرآن آپ کی زندگی میں آ جائے تو خدا کی قسم میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں کبھی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی. پوری دنیا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ کہیں گے وہ تو اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نہیں، انہوں نے اہل بیت کو بھی اسی لیے چھوڑا کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اگر سچے دل سے کہتے حسبنا کتاب اللہ، تو کتاب اللہ پھر پلٹ کے ان کو اسی در پر لے جاتی جن کو اہل بیت کہتے ہیں. مگر وہ تو سیاسی نعرہ تھا نا، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ سیاسی نعرہ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے ہدایت کے لیے، تو آ جائے ہدایت کے لیے. پہلا ہی جملہ، پہلا ہی لفظ الف لام میم، بتاؤ اس کے مطلب کیا ہے؟ کان معلوم نہیں معلوم تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو اس کو؟ نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے. صرف اللہ کو معلوم تو اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ تو پہلا ہی لفظ قرآن، پہلے ہی لفظ میں تم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. تمہیں جانا ہے کسی ایسے شخص کی طرف کہ جو تم کو بتائے کہ الف لام میم کسے کہتے ہیں. پہلے ہی لفظ میں بتا دیا. تو اگر واقعی تم کہہ رہے ہو قرآن کافی، تو قرآن میں تو سب کچھ ہے. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے میرے دوستو. اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر شخص جو یہاں جس عمر کا بیٹھا ہے، یہاں ہمیشہ کہتا ہوں میں، اس کی زندگی گزر گئی، پلٹ کے دیکھے 10 سال پہلے، اور پھر اور 10 سال، پھر اور 10 سال، چند 4-5-10 سال اور ہیں، اور اس کے بعد پھر تو گنتی نہیں ہے ان سالوں کی کہ جہاں پر رہنا ہے، کیا حالات ہیں، کس طرح، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ساری فکر ٹاپ 10 میں کیا ہے؟ سنیے اب. تو یہ آیت تو آپ نے سن لی، مگر اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس کو بھی سن لیں، اس لیے کہ آیتیں دو مربوط ہیں. اصل میں یہ آیت شروع ہوتی ہے، یہ آیت پوری نہیں پڑھ رہے ہیں آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. یہ آیت نہیں ہے. آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے. کچھ لوگ ایسے ہیں. تو جب کچھ لوگ ایسے ہیں تو دوسرے کچھ لوگ کیسے ہیں؟ مشکل میں لے آیا میرے دوستوں میں آپ سب کو. واقعا میں کہہ رہا ہوں اس وقت سوچتے رہیے گا. اس کے بعد آپ رات کو بھی سونے سے پہلے اسی پر غور کیجئے گا کیا میں نے آج کہا ہے آپ کے سامنے. اس سے وہ کون دوسرے لوگ ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، یعنی ایک گروپ لوگوں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گروپ کچھ اور کہتا ہے. وہ جو دوسرا گروپ کچھ اور کہتا ہے وہ بھی تو پتہ چلے وہ کیا ہے.
یہ بس ہم یہ روز نماز میں ریچولز نہ رکھیے، چونکہ یاد کی یہ نماز ہم نے اسی طرح سنڈے اسکول میں سیکھی تھی، بچپن میں ابا نے اماں نے ایسے ہی سکھایا تھا، یہی پڑھنا تھا، یہ مفہوم کے ساتھ پڑھو خدا کے لیے نماز۔ اب دیکھیں اس سے پہلے کی جو آیت ہے 201، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں انہیں حج کرنے والوں کے، یہ جو حج کرنے آئے ہیں نا، یہ حج اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ سعی کر رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں، کتنی زحمتیں برداشت کر کے آئے ہیں، کتنی مشکلیں، کتنی محنت ہے، کتنا پیسہ خرچ کر کے، کیا کتنے ایفرٹس ہیں، آپ دیکھو کتنی قربانیاں دے کر یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے حج کرنے کے لیے۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو اسی حج کے بیچ میں اتنی مبارک، اتنا متبرک یہ عبادت، اس میں اللہ سے دعا مانگنے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا، کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو ربنا کہتے ہیں، رب کو مان رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں یہ دے دے، 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 آتنا فی الدنیا، دنیا میں ہمیں دے دے، کہہ تو رہے ہیں کہ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو مانگے جا رہے ہیں نا، یہ جو مانگے جا رہے ہیں دعائیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی تو پتہ چلے میرے بھائی کہ کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں، بھائی صحیح طریقے سے کی بھی جا رہی ہیں کہ نہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں کہ صاحب میں جتنی بار بھی یہ فارم بھرتا ہوں ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کہیں غلطی کر رہے ہوں گے تو ریجیکٹ ہو رہا ہوگا نا، پھر سے بھریے، پھر سے کیجئے، پوری شرطیں پوری کیجئے، اس میں جو لکھی ہیں پہلے سے انسٹرکشن جو اس کے اندر ہیں ان کو پڑھ لیجئے ٹھیک سے کہ بھئی آپ کو کیسے فل اپ کرنا ہے یہ فارم، اس کے بعد آپ فارم یہ اپلیکیشن آپ بھریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن آپ کی قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے۔ اگر اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ ہو رہی ہے تو کہیں کوئی گڑبڑ آپ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیں کمال قرآن کی بلاغت میں کیا عرض کروں، مزہ آتا ہے واقعاً، لطف خود مجھے آنے لگتا ہے میں کیا کروں۔ آیت جو ہے اس کو کہتے ہیں کلام الہی، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس گروہ کی بات کی تو کیا کہا؟ یہ تو بات صحیح ہے، آپ کے سب کے سمجھ میں آ گئی کہ یہاں دو گروپ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو صرف دنیا مانگ رہا ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مانگ رہا ہے، دنیا مانگنا بری بات نہیں ہے، نہیں قطعاً غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا کی باتیں مت مانگو اور اپنے لیے جو ہے اچھی جاب مت مانگو، اچھا بزنس مت اللہ سے طلب کرو، اللہ سے اپنی پریشانی، دنیا میں پریشانی اس کو دور کرنے کی باتیں نہ کرو، غلط، کون کہتا ہے یہ؟ بالکل کرو، مگر بیلنس دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، برابر ہو گیا نا، کم سے کم برابر تو رکھو، حالانکہ برابر نہیں ہے۔ وقنا عذاب النار، پلہ بھاری آخرت ہی کا ہے مانگنے میں بھی، یہ ہے سلیقہ مانگنے کا۔ تو اتنا آپ سب کے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی دو گروپ ہیں، ایک وہ کہ جو صرف دنیا مانگ رہا ہے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تیرا، مانگتا رہے یہاں، دوسرا ہے کہ جو دونوں مانگ رہا ہے، بالکل اپیرنٹلی یہی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کو قرآن پیش کیسے کر رہا ہے، یہاں ہے بلاغت۔ اس کو دیکھیے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ آیت یہاں رک جاتی ہے، کیا دے دے نہیں کہا، توجہ کیجئے گا، یہ جو گروپ جو مانگتا ہے دنیا دار گروپ، بس دے دے، کیا دے دے، بس دے دے، یہ دے دے وہ دے دے، اب آپ لمبی فہرست اپنا لکھتے رہیں، کیا دے دے، ہر شخص کی خواہشات ہوتی ہیں، وشز ہوتی ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، سب ہے، مگر اس پہلے گروپ کے ساتھ فی دنیا کے ساتھ حسنہ کا لفظ نہیں ہے۔ جب تک پڑھیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا۔
پہلے گروپ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہہ رہا یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے، نیکی دے دے دنیا میں، نہیں، صرف وہ مانگ رہا ہے دنیا کے لیے، یا اللہ دنیا میں یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے دے، ٹھیک۔ اور دوسرا گروپ وہ بھی دنیا میں مانگ رہا ہے، یہ مومن گروپ جو ہے، مگر وہ دنیا کے لیے بھی جو مانگ رہا ہے وہ مشروط ہے۔ آتنا فی الدنیا نہیں ہے جنرل، آتنا فی الدنیا حسنتن، یا اللہ مجھے دنیا میں وہ دے جو نیکی ہو، یعنی برائی مانگ ہی نہیں رہا ہے دنیا کی بس مجھے وہ چیز ملے جس میں اچھائی ہو۔ اگر مومن یہ تصور کر کے اللہ سے دعا کرے یا اللہ میں مانگ تو رہا ہوں مجھے یہ دے دے، مگر جبھی دینا جب اس میں نیکی ہو، تو دل کتنا مطمئن ہوگا اگر نہ ملا۔ توجہ، اگر نہیں ملا تو دل کتنا مطمئن ہوگا، نہیں ملا تو کوئی نہیں کہے گا میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں قبول ہوئی اس لیے کہ ہم نے نیکی مانگی تھی، ہم کو نظر ہی کیا آتا ہے۔ ہم نے بھلائی مانگی تھی، حسنہ نے بھلائی، نیکی، اچھائی جو ہمارے لیے ٹھیک ہو وہ دے دے، اس دنیا میں وہ دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہو۔ اب آپ اڑ گئے کہ ہمارے تو اتنی لمبی فہرست تھی دعاؤں کی، ایک بھی قبول نہیں ہوئی پورے ایک سال میں۔ بھئی آپ اگر مومن ہیں تو آپ دنیا کے تعلق سے جو بھی مانگ رہے ہیں اس کی ایک شرط ہے، آپ خود جو مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو پہلا گروہ کہہ رہا ہے فی الدنیا، یا اللہ مجھے دنیا کی چیزیں دے دے۔ آپ دنیا کی چیزوں کے لیے لفظ حسنہ لگا رہے ہیں ساتھ میں، آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ پہلا والا گروہ حسنہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ جنرل کہہ رہا ہے دنیا دے دے۔ پتہ چلا کہ عام انسان میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ دونوں دنیا مانگتے ہیں، مگر پہلا گروہ غیر مشروط دنیا چاہتا ہے اور دوسرا گروہ مشروط دنیا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بات ابھی واضح نہیں ہوئی ہو تو امام سید سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کیا بات ہے، دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کی، آپ دیکھیے وہ دعائے مکارم الاخلاق، ہر جملہ اس کا عظیم، ایک کائنات پوشیدہ ہے ہر جملے میں۔ امام فرماتے ہیں یا اللہ، دیکھیں طول عمر کی دعا مستحب ہے، وہ بڑی بڑی دعائیں ہیں اس کے تعلق سے کہ انسان طول عمر کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے۔ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص نے آ کر چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا بہترین وقت کون سا ہے پورے سال میں دعا مانگنے کا؟ فرمائے شب قدر۔ کہا مولا اگر شب قدر میں مجھ کو موقع مل جائے کچھ مانگنے کا تو کیا مانگوں؟ زبردست، کیا اچھا سوال کیا، بہترین سوال، بڑا سمارٹ تھا کوئی پوچھنے والا واقعی کہ میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ بہترین وقت کیا ہے دعا کا، کہا شب قدر کا۔ ضرور، اب میں اس کو دیکھتا رہوں گا کبھی شب قدر، شب قدر میں موقع مل گیا مجھ کو عبادت کرنے کا، دعا مانگنے کا، تو کیا مانگوں؟ اس سے بہتر کیا ان سے ہی پوچھ لو۔ فرمایا عافیت مانگو۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے اگر آپ کو صحت و عافیت دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد شکایتیں مت کرنا کسی شے کی، یہ نعمت ہے عافیت۔ اب اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور انسان دعا طلب کر رہا ہے عمر کی، یا اللہ عمر دے دے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔ جب امام نے کہا عافیت، اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان طول عمر کی دعا، صحت کی دعا کرتا رہے، اور یہ بہترین وقت ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے جو حضرات یہاں موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور جو جہاں دنیا میں مومنین ہیں، اللہ سب کو ہر بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ آپ سب کو، تمام مومنین کو
ہم سب کو اور ہمارے اولادوں کو انشاءاللہ اور گھر والوں کو صحت و عافیت سے رکھے انشاءاللہ. بہترین وقت دعا ہے, الحمدللہ آپ نے دعا کیا ہے. مگر اب سنیے چوتھے امام نے جو فرمایا, یہ جو مشروط والی بات ہے نا, قرآن سمجھ میں نہیں آیا اگر اہل بیت نہ ہو, کیا سمجھے گا کوئی قرآن؟ اس لیے کہا کہ گائیڈنس ہے قرآن, مگر بغیر اہل بیت کے یہی قرآن خسارہ ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً. امام فرماتے ہیں دعا میں, دعائے مکارم الاخلاق میں, وَعَمِّرْنِ مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. واقعی کیا ہے, دنیا ہم کو نہ بھی ملے, صرف یہ الفاظ مل جائیں, اسی میں انسان خوش رہے, زندگی اسی میں بس مست. کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا اگر قرآن پڑھتا رہے, اہل بیت کے کلام کو پڑھتا رہے, ایسا سکون ملتا ہے ہر پریشانی میں. لوگ کہتے ہیں میوزک کیوں حرام ہے؟ میوزک اس لیے حرام ہے کہ وہ ٹیننول ہے تمہارے لیے پریشانی کی. ایک ٹیننول ہے, اس کے بعد پھر یہ بھی کام نہیں کرتی ہے تو اور ہائی ڈینسٹی کی ٹیننول لیتے ہو, اور ہائی ڈینسٹی کی. ذرا یہ مائلڈ میوزک شروع کی, کیا ذرا سٹریس دور کر رہے ہیں. تم کو کیا پتا کہ اللہ نے کس چیز کو کیوں حرام کیا ہے؟ بس جو حرام کیا ہے اس سے بچو, بس اتنا کافی ہے. عقل اگر اتنی ہوتی تو تم خود ہی قانون بنا لیتے. تو جو خدا نے قانون بنایا تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. دیکھو پوری دنیا میں مائلڈ میوزک سے سٹارٹ کرتے ہیں, ہارڈر میوزک, اس کے بعد پھر وہ کون سی میوزک ہے جو زلزلہ لاتی ہے؟ کبھی آپ کے کار کو زلزلہ آیا ہے برابر والی کار سے؟ آئے دن ہوتا رہتا ہے جی. کیا اس میں کیا آئے دن کا کیس؟ آپ نے چل رہے ہیں, پتہ چلا کہ کار ہلنے لگی آپ کی, یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا وہ پڑوسی جو ہے اس نے ایک لگائی ہوئی میوزک, وہ بالکل, اور پہلے ردم والی میوزک, اور اس کے بعد پھر بے ردم میوزک, دھڑ دھڑ بھر بھر, جو کچھ بھی جس طرح جہاں جس طرح مار دیا بس وہ میوزک ہو گئی. پتہ نہیں اس کی قسمیں ہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کہا اس لیے کہ وہ پہلے جب وہاں سے سٹارٹ کیا اسٹریس دور کرنے کے لیے, اب اس کے عادی ہوگا. انسانی جسم جو ہے عادی ہو جاتا ہے کسی ایک شے کا. آپ ایک دوا کھاتے رہیں مسلسل تو پھر آپ کا جسم اسی دوا کا عادی ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو پہلے ٹیننول کھاتے ہیں ان کا سر کا درد ایک دم دور ہو گیا. جو 100 مرتبہ کھا لیتے ہیں ٹیننول, اس کے بعد ان کا ٹیننول سے درد نہیں دور ہوتا. اب ڈاکٹر سے کہتا ہم نے تو پہلے تو ہو گیا تھا اب نہیں ہوتا. کہا نہیں, اب تمہارا جسم اس کا عادی ہو گیا, اب تم کو اس سے سخت والی چاہیے, ایسی اس سے سخت والی میوزک چاہیے تمہیں, اور اس سے سخت والی, اور ہارڈ, اور پھر وہ بالکل دیوانوں والی میوزک. بتائیے, بے عقل لوگ عقل مندوں پہ ہنستے ہیں کہ تم میوزک نہیں سنتے, اور جو خود بیچارے سٹریس کے شکار اس کی بنا پر پہنچے ہیں اس والی میوزک پر کہ جو صرف انہی کی میوزک ہے کہ جو اس حد تک پہنچے ہیں, وہ آ کے ان پہ ہنس رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ تو نہیں سنتے, اگر ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں, اس میں ہمیں مزہ آ جاتا ہے. اور پھر وہ ہارڈر میوزک بھی جب کام نہیں دیتی تو کہا پھر اور کچھ اسٹریس کو کیسے دور کریں, اس لیے کہ اب عادی ہو گئے اس ہارڈسٹ میوزک کے, تو اب اس کے بعد کہا کہ نہیں کچھ اور کھانا بھی شروع کرو اور کچھ پینا بھی شروع کرو. وہ بھی ہلکا ہی شروع ہوتا ہے, ہلکا ہلکا, پھر اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بھی کام نہیں دیتا. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ملک جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ ریسورسز, سب سے زیادہ اپورچونیٹیز جس ملک میں ہے, اس ملک میں سب سے زیادہ ریٹ ہے سوسائڈ کا, اسی آپ کے ملک میں جہاں آپ بیٹھے ہیں. ایسی انفارمیشن سن کے سناٹا ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کہ یہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ہے سوسائڈ کا ہمارے ملک میں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ سٹارٹ اسی میوزک سے کیا تھا. اسلام زیرو رسک رکھنا چاہتا ہے انسانی لائف کے لیے, اسی جگہ روک دیا تم کو کہ تم آگے دوسرا سٹیپ اٹھاؤ نہیں اس میوزک کا, کہ پھر اور سخت, اور پھر اور کسی اور بلا میں جاؤ. ہم تم کو وہیں پہ روکتے ہیں, مگر روک کے تم کو ہم الٹرنیٹ دے رہے ہیں, صرف روک نہیں رہے ہیں. الٹرنیٹ کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو ردم اچھی,
قرآن کے الفاظ سے اچھی ردم کہیں ملتی نہیں. پڑھ کے دیکھو اس میں ردم، اس میں جو ہارمنی ہے الفاظ میں، اس میں جو کشش ہے اور جاذبیت ہے، پیدا تو کرو. اہل بیت سے جتنا انسان قریب ہوتا ہے اتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے عمر دے، میری عمر میں اضافہ کر. ما کان عمری بذلة فی طاعتک. یہ شرط کون لگاتا ہے؟ یا اللہ طول عمر دے، یا اللہ مجھے صحت دے. ہم لوگوں نے صحت کی بات کی، ابھی دعا کی کہ نہیں کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی؟ یا اللہ مجھے اس وقت تک میری عمر کو طولانی کرتا رہے، مجھے اس وقت تک زندگی دے طولانی جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی رہے. جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی رہے مجھے عمر دیتا رہے. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي. آپ جانتے ہیں کہ امام کوئی دعا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یا اللہ جب میرا فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ. جیسے ہی یا اللہ جیسے ہی میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے. الفاظ ہیں، وقت نہیں رہ گیا ورنہ اسی ہر لفظ کی تشریح میں ایک لطف ہے. شیطان کی چراگاہ یعنی شیطان مجھ پر مسلط ہو جائے، وہ اپنے فائدے اٹھا رہا ہے میری زندگی سے، زندگی میری ہے، فائدے شیطان اٹھا رہا ہے. فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ. تو فوراً مجھے اٹھا لے اس دنیا سے. قبل ان یسبقنی مقتک. اس سے پہلے مجھے اپنی طرف اٹھا لے، اس سے پہلے کہ تیری طرف سے تیرا غضب مجھ تک پہنچ جائے. بات ختم ہوئی نا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی تمام ہوا، بات بھی تقریباً تمام ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کبھی بھی کسی آیے کریمہ کی تشریح مکمل طور پر کوئی بھی کرنے کا جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا، تو وہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس آیت کو پھر پڑھیے آپ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات جو رکھتا ہے اس خواہشات میں دنیا مانگتا ہے مشروط کہ جب وہ حسنہ ہو، نیکی ہو، اطاعت الہی کے ساتھ ہو. نہیں ملے اب غم کر رہے ہیں میرا یہ چلا گیا اور میرا وہ چلا گیا اور میرا وہ نقصان ہو. ہونے دو نقصان، اگر اس میں اللہ کی اطاعت نہیں تھی تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت ہو رہی تھی اور تمہیں پھر بھی کمی آ گئی تو اس کو پھر تم امتحان سمجھ سکتے ہو. اب بس چونکہ اختتام ہے گفتگو کا، اس پوری گفتگو شاید ہم سمیٹ لیں اس ایک دعا میں جس کے یہ آخری شاید ہو سکتا ہے، بہت موسٹ پروبیبلی آخری لمحات ہوں اس کے، اس دعا کے اس سال کے لیے جو پڑھی جاتی ہے. چھٹے امام کی تعلیم کردہ وہ دعا ہے. یعنی اگر صرف اسی دعا پر بات ہو تو ہر دعا کا ایک ٹکڑا جو ہے ایک تقریر کے لیے کافی ہے، مگر صرف ترجمہ. یا من ارجوہ لکل خیر. اور اے پروردگار اس منبر سے ہم اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو بطور دعا قبول فرما ہماری طرف سے. یا من ارجوہ لکل خیر. اے پروردگار جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں. انسان جتنے خیر ہوتے ہیں وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یہ میں اسکلفل تھا نا، یہ میری صلاحیت ہے کہ جو یہ مجھ کو یہاں مل گیا، مجھ کو یہ مل گیا، میں یہاں پہنچ گیا، یہاں فخر جب کرتا ہے تو اپنی صلاحیت، میرا قوت بازو. اور جب کہیں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ غلطیاں میری طرف سے نہیں ہوں، یہ تو تیری طرف سے ہو گئی، باقی سب اچھی چیزیں تو میری طرف سے تھیں. نہیں، یا من ارجوہ لکل خیر. اے پروردگار کہ جس سے ہر خیر کی میں امید رکھتا ہوں، تیری طرف سے شر آ ہی نہیں سکتا، شر میری طرف سے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. شر میری طرف سے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جبکہ میں کر رہا ہوں ہر شر اپنی زندگی میں پھر بھی تیرے
تیرے غضب سے بچے رہنے کی پھر بھی امید رکھتا ہوں. اس گناہوں کے بعد، اتنے گناہوں کے بعد بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، کہ پھر بھی میں امید رکھتا ہوں. اعطنی یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے پروردگار جو بہت زیادہ دیتا ہے بہت کم کے بدلے میں. تھوڑا سا کہا کہ بھئی جو 100 مرتبہ قل اللہ پڑھے رجب میں، اب گیا رجب کا مہینہ، ہو سکتا ہے اگر ہو تو خدا کرے ہو، 100 مرتبہ قل اللہ پڑھ لی، اس کو 100 قصر مل گئے مثلا جنت میں، 100 قصر. ایک قل اللہ تقریباً 10 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. 10 سیکنڈ میں تم کو ایک پورا قصر مل گیا، جو ایک پوری زندگی گزار دی، ایک گھر تمہارا نہیں ہوا ابھی تک. محمد وآل محمد صلی اللہ. مانگ رہے ہیں یا من یعطی الکثیر، بہت دیتا ہے. ذرا سا ہم نے قل اللہ پڑھ لیا تو یہ ثواب، الحمد پڑھ لیا تو یہ ثواب، مجلس میں آ گئے تو یہ ثواب، بانٹے جا رہا ہے. ذرا سا کام ہم نے کر دیا اتنا دے رہا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألہ، اے وہ پروردگار جو اس کو دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. جو بھی اس کی بارگاہ میں، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے، منع نہیں کرتا اس کو. یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ، نہیں، تو وہ ہے کہ جو اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگ رہا ہے. بھئی جو مانگنے والے کو جب دیتا ہے خدا تو رحیم ہے اللہ، نہ مانگنے والے کو دے رہا ہے اللہ تو رحمان ہے پروردگار. رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. نہیں، اس سے بھی آگے وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، اے پروردگار تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھے جانتا بھی نہیں ہے. جانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے، ایتھیسٹ ہے، جانتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی تو دے رہا ہے. اعطنی بمسألتی ایاک، کیا پیاری دعا ہے، بار بار پڑھنے کی دعا. رجب کا مہینہ جو گزر گیا، کیا برکتوں کا مہینہ، اور کیا شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا رمضان. اے پروردگار اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. یہ ہے مومن کے طلب کرنے کا طریقہ. یا اللہ اس دنیا کی جتنی نیکیاں ہیں، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، سب مجھے عطا کر دے. اور نہ صرف دنیا کی، آخرت کی اچھائیاں اور بھلائیاں بھی مجھ کو عطا کر دے. وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ، تو اس کو بھی دے رہا ہے جو تجھ سے مانگ نہیں رہا ہے، میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں. بِمَسْأَلَتِي، مجھ مانگنے والے کو یا اللہ یہ دے دے کہ وَاصْرِفْ عَنِّي جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، مجھ سے ہر طرح کے اس دنیا اور آخرت کے شر کو دور ہی رکھنا. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، اس لیے کہ تو جو عطا کرتا ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی. وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، جو میں نے مانگا ہے وہ تو دے ہی دے. اب کیا چھوڑا آپ نے، بتائیے. خیر الدنیا و خیر الآخرہ مانگ لیا، اب کیا چھوڑ دیا. مگر پھر بھی بھئی ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق مانگا. وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، تجھے معلوم ہے کہ تیرے خزانے میں ابھی کیا باقی ہے، لہٰذا تو اضافہ کرتا جا مجھ پر اے پروردگار. چھوٹی سی دعا. دیکھا آپ نے چھوٹی سی دعا میں کیا کیا کچھ نہیں مل گیا، کتنا خزانہ ہمارے پاس ہے. پھر ایک شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا اور کہے میں پریشان ہوں. پریشان لگے وہ، پریشانی کیسی، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ایک مومن دنیا کے معاملات میں ہاں اس کی پریشانی ہو سکتی ہے. اگر اس کی نماز فجر قضا ہو گئی تو وہ پریشان ہے. اگر کسی مومن کا دل دکھ گیا اس کی زبان سے تو وہ بس تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ آج میں نے کسی مومن کو ستا دیا، کسی مومن کی غیبت کر دی، کسی مومن کو اذیت دے دی، پریشان ہے. یہ ہے مومن. مظلوم ہونا بری بات نہیں ہے، ظالم ہونا
برا ہے۔ یہی تعلیم ہے اہل بیت کی اور یہی خلاصہ ہے کربلا کا۔ امام حسین کمزور نہیں تھے، امام حسین مجبور نہیں تھے، قطعاً مجبور نہیں تھے۔ امام حسین کے پاس صرف ایک طاقت ایسی تھی کہ اگر اس کو استعمال کر لیتے تو کربلا کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا۔ وہ ایک طاقت کس کی؟ وہ ایک بھائی، باقی طاقتوں کو منتشر کر چکے ہیں، وہ ایک کو مدینے چھوڑ دیا ہے۔ ایک طاقت جو بہت بڑی طاقت، جس کو آپ اور عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے، اس زمانے کے بہادر ترین لوگوں میں جن کا ذکر تھا وہ امام سید سجاد تھے، جن کو بیمار امام کہا جاتا ہے۔ بیمار وقتی طور پر تھے، بہادر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی علی کا وارث تھا شجاعت کا۔ اور اس کو تو دکھا دیا علی اکبر کی شجاعت نے، علی اصغر کی شجاعت نے۔ جن کے چھوٹے بھائی ایسے ہوں، بڑا بھائی کیسا ہوگا؟ شجاع وہ بیمار ہو گئے، اور ایک شجاع بھائی وہ مدینے میں بیمار ہو گئے، محمد ابن حنفیہ۔ عبداللہ ابن جعفر ان کو بھی چھوڑ کر آ گئے مدینے میں۔ ان ساری طاقتوں کو منتشر کر دیا حسین نے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی استعمال کرتے اگر حسین، تو پورا لشکر بھی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اور اسی لیے جب کبھی تلوار نکالی عباس نے تو ہمیشہ یہ کہا عباس ابھی وقت نہیں آیا، عباس ابھی وقت نہیں آیا۔ جنگ نہیں کرنے دی عباس کو، لیکن اتنا ضرور تھا کہ عباس کا نام ایسا تھا کہ سہارا تھا ہر ایک کا، ہر ایک کی ڈھارس تھی ابوالفضل عباس سے۔ ہر شخص کو صرف یہ تھا عباس موجود ہیں، عباس موجود ہیں، کوئی بھی چلا جائے مگر عباس موجود ہیں۔ زینب ہوں تو عباس سہارا ہیں، سکینہ ہوں تو عباس ڈھارس ہیں، سید سجاد ہوں تو عباس پر بھروسہ ہے کہ چلو میں بیمار ہوں مگر میرا چچا تو موجود ہے۔ ہر ایک کو عباس پر بھروسہ، ہر ایک کو عباس کی طاقت پر اعتماد۔ خود حسین جو عباس کی طاقت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، بس اسی جملے پر تمام کروں گا گفتگو کو، وہ حسین جو عباس کی طاقت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہی ان کو کتنا بھروسہ اور کتنی ڈھارس، کتنی آس ہے عباس سے کہ جب عباس کی آواز آتی ہے یا آقا علیک منی السلام، آقا میرا سلام قبول کیجئے، آخری سلام، تو حسین فوراً ہی اپنے ہاتھ کو اپنی پشت پر رکھ لیتے ہیں۔ الان قد انکسر ظہری، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی اب میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ طاقت استعمال نہیں ہو رہی تھی مگر موجود تو تھی، مگر اب وہ طاقت ہی نہیں رہی، عباس نہیں رہے، اور اسی لیے بس یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عباس تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھی وہ سکون سے سوئیں گی، اور تمہارے اوپر ڈھارس کر کے جو آگے سویا کرتی تھیں اب انہیں نیند نہیں آئے گی۔ ان میں سے کسی کو تماچے مارے جائیں گے، کسی کو تازیانے مارے جائیں گے۔ ارے ہاں شام غریب آئے گی، بچے تڑپ تڑپ کے تمہیں آواز دیں گے عباس کہاں ہیں، عباس کہاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ مامون رکھ، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ خداوندہ اس دنیا میں جو حالات ہیں، اس وقت جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں، پروردگار اگر یہ امام کے ظہور کی علامتیں ہیں، خداوندہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ یا اللہ اس مرکز کی توسیع کے سلسلے میں جو کاوشیں چل رہی ہیں، اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک